ہمارے آج کے اس جلسے کی مقرری خصوصی عالی جناب حضرت مولانا مفتی عزیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنی خطاب عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو بے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ معزز سامعین کرام، حضرات علماء کرام، میری ماں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو آخرت کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، کیا انداز اس مالک الملک نے قرآن کی اس آیت شریفہ کے اندر بیان کیا ہے۔ قربان جاؤ دوستو، پوری مخلوق مل کر کے اتنا والہانہ انداز اختیار نہیں کر سکتی جو انداز اس آیت شریفہ۔ بھیا آواز کم رکھو، ہماری بہت آواز تیز ہے ماشاءاللہ، وہ بعد میں بڑھ جائے گی۔ وہ ابھی آئیں گے شورا اکرام، جو وہ تھوڑا اور اس میں ڈال دیجئے، تھوڑا اور ڈال دیجئے، وہ ان کا مختص ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، یوں تو پورا قرآن اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ فیہ ہدایت للناس، یہ قرآن کا مختص ہے۔ قرآن کے اندر ہی پوری انسانیت کی ہدایت مضمر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے، اے میرے بندو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے؟ جبکہ دستور خداوندی یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد دنیا کے اندر نہیں پیدا فرمائی ہے۔ ایک تنکا بھی اگر اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو ایک عظیم مقصد کے تحت اس کی تخلیق فرمائی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوتاہ علمی کی وجہ سے مخلوق خداوندی کی تمام اشیاؤں کا ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اس کے مقاصد سے ناواقف ہیں، تو یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے۔ جیسے دن میں چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے، یہ چمگادڑ کی آنکھوں کا خاصہ ہے۔ جس طرح آج ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان میں وہ چاشنی، وہ محبت، وہ لگن، وہ چاہت نہیں ہوتی ہے، میرے دوستو، یہ ہمارے
گندے قلوب کی خاصیت ہے، ورنہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں، جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی باتیں کہی جائیں تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان جوش مارتا ہے، اعمال کی حدیں بڑھتی ہیں اور ایمان اپنی سطح سے آگے ترقی کرتا رہتا ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا، ایمان کبھی ایک بیلنس پر باقی رہنے والی چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان یا تو اپنی سطح سے ترقی کرتا رہے گا یا اپنی سطح سے تنزلی کرتا رہے گا۔ ایمان اگر اپنی سطح سے ترقی کرنے پہ آئے گا تو کتنی ترقی کر جائے گا اس کی کوئی تحدید کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ کسی شاعر نے ایک بات کہی تھی، میان عاشق و معشوق یک رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ جب للہیت کی زندگی پہ انسان اپنے شب و روز کو لگا دیتا ہے، جب اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حاصل کرنے پہ وقف کر دیتا ہے، میان عاشق و معشوق یک رمزیست، تو اس بندے کا تعلق اللہ کے نزدیک کتنا بڑھ جائے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ میان عاشق و معشوق یک رمزیست، بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی زبان سے جو نکل جائے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہی کر دیتا۔ لیکن ایک بات اس کے آگے کی یاد رکھنا، جب ایمان اپنی سطح سے تنزلی کرنا شروع کرتا ہے، اور تنزلی کرتا کب ہے؟ جب ایمان کو ایمانی ماحول نہیں ملتا ہے۔ آپ کھیت میں اچھی جتائی کر دیں، مٹی کو اچھی طرح ملائم کر دیں اور سب سے قیمتی بیج اس کے اندر ڈال کر کے گھر چلے آئیں، اب دوبارہ آپ اپنے کھیت کی طرف نہ جائیں نہ گزریں، نہ اس کی کوئی فکر کریں کب اس کو پانی ملنا ہے، کب اس کو کھاد ملنا ہے، کب اس کو دھوپ سے بچانا ہے، کب سائے سے بچانا ہے، اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی کوششیں، آپ کی محنتیں، آپ کا قیمتی بیج سب ضائع چلا جائے گا۔ بیج قیمتی تھا، لیکن پودے کی آبپاشی کے لیے جن اوقات میں اس کو کھیتی کی ضرورت تھی، ان اوقات میں آپ نے اس کو ایسے بے حوالہ ڈال دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ایمان کی دولت تو اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے عطا فرما دی، لیکن ایمان اپنی سطح پر باقی رہے۔ اعمال کے ساتھ ایمان دن بدن ہمارا ترقی کرتا رہے ماحول کی طرف سے۔ آج میرے دوستو، ایمان کو جب ایمانی ماحول ملتا ہے تو ایمان اپنی سطح سے خود بخود ترقی کرنا شروع کرتا ہے۔ ایمان کی ترقی کیا ہے؟ آج فرضوں کا اہتمام ہو جائے تو کل سنتوں کا اہتمام ہو جائے، تو پرسوں نوافل کا اہتمام ہو جائے، پھر واجبات کا اہتمام ہو جائے، آج حرام سے بچنے کی توفیق مل جائے تو کل مشتبہ مال کے کھانے سے اللہ بچا لے۔ یہ ہے ایمان کی ترقی۔ ایمان والا کھاتا بعد میں ہے، ایمانی نظریے سے تحقیق پہلے کرتا ہے۔ جب تک تحقیق نہیں کر لے گا، لقمہ اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا، یہ حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے، یہ مشتبہ ہے۔ آج ابھی ہمارے ناظم صاحب نے ایک بات مجھ سے کہی تھی، ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر کہ مفتی صاحب اصلاح معاشرہ کے اوپر کچھ گفتگو کریے گا۔ بہت احسان ہے ان کا، اچھی بات انہوں نے مجھ سے کہہ دی ہے، اچھی بات فرمائی ہے۔ میرے دوستو، یہ کیا ہے اصلاح معاشرہ؟ کسی ایک دو عمل کا نام نہیں ہے۔ آج امت کے اندر جو اتنا بڑا فساد نظر آ رہا ہے، اس قدر جو کمیاں نظر آ رہی ہیں،
چاہے وہ اخلاقیات کی ہو یا عبادات کے لائن کی ہو یا معاملات کے لائن کی ہو، معیشت کے لائن کی ہو، معاشرے کے لائن کی ہو، ان سب کمیوں کی واحد وجہ آج معاشرہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ معاشرہ کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے کہ پوری امت نماز کی پابند ہو جائے بس معاشرہ صحیح ہو جائے گا، نہیں، معاشرہ ایک ایسا لامحدود پوائنٹ ہے کہ پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ کی جب تک سنتوں کے پابند نہیں کر دی جائے گی معاشرے میں اصلاح نہیں پیدا ہو سکتی۔ کیا ہے معاشرہ؟ کتنا بگڑ گیا ہے یہ ہم لوگوں سے پوچھو۔ ہمارا نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور غور سے سنو، ہاں طلاق کا قرآن میں ذکر ہے، شوہر کو طلاق دینے کا پاور اور اختیار اللہ نے بذریعہ قرآن دیا ہے، لیکن کسی عالم سے کبھی پوچھ لو کہ وہ مواقع کیا ہیں، وہ وقت کون ہے؟ دال میں نمک زیادہ ہو گیا تو بیوی کو طلاق دے دیا، روٹی جل گئی تو بیوی کو طلاق دے دیا، ٹائم سے کپڑے نہیں دھلے تو اتنا غصہ ہوا کہ بیوی کو طلاق دے دیا، تیرے ماں کی خدمت نہیں کری تو بیوی کو طلاق دے دیا۔ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، نہایت افسوس ہوتا ہے جب طلاق دینے کے بعد میرے مدرسے میں کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے کہ مفتی صاحب بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ اتنا الو کا ڈھکن ہو گیا ہے بدبخت کہ جب طلاق دینے پہ آئے گا تو 3 سے پہلے تو کوئی اسٹاپ لیتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں باقی کیا بچا ہے؟ طلاق دینے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، مسئلہ پوچھنا چاہیے، طلاق دینے سے پہلے کسی سنجیدہ عالم کے پاس پہنچو، اپنے امام کے پاس پہنچو، اپنے قاری صاحب کے پاس پہنچو کہ قاری صاحب ہمارے گھر کے یہ حالات ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان یہ کشیدگی ہے، یہ معاملات اور یہ حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں، اب آپ ہم کو دین کے اعتبار سے مسئلہ بتائیں کہ ہم طلاق دیں یا کیا کریں، اور اگر طلاق دیں تو کیسے طلاق دیں کہ طلاق بھی واقع ہو جائے اور عند اللہ مواخذہ بھی نہ ہو۔ یہ بے مقاصد بغیر شرعی عذر کے جو طلاق دے رہے ہیں، غور سے سن لو، طلاق کوئی کھیل مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینے سے کیا ہوگا، 4-10 لوگ جمع ہوں گے دونوں طرف کے، معاملہ فیصلہ ہوگا، مہر دینا ہے، 3 مہینہ 13 دن کا کھانا خرچہ دینا ہے، جہیز واپس کر دینا ہے، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ ایک بات خوب اچھی طریقے سے جوانوں سن لو، یہ مسئلہ جہیز دے دینے سے اور اس کا مہرانہ دے دینے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسئلہ آخرت کے اعتبار سے اور زیادہ الجھ کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے اپنی بیوی کو دنیا میں بغیر عذر شرعی کے طلاق دے دیا، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک ہونٹ زمین سے چپکا ہوگا اور ایک ہونٹ آسمان سے چپکا ہوگا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس نے دنیا کے اندر ظالمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے۔ ظلم یہاں تک ہو گیا ہے کہ طلاق کے بعد لوگ مہر بھی نہیں دینا چاہتے۔ ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ مفتی صاحب میری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگی ہے تو میرے اوپر کہاں مہر واجب ہوتی ہے؟ 3 مہینہ 13 دن کا کھانا خرچہ میں کیوں دوں گا؟ غور کرو میرے دوستو، مہر کس چیز کی ہوتی ہے؟ حلت بزا کے لیے مہر ہوتی ہے۔ عورت نکاح کو قبول کر لے، تمہیں اپنا
شوہر تسلیم کر لے، خلوت صحیحہ پائی جائے، وہ پورے مہر کی حقدار ہو گئی۔ اب اگر اس کی مہر میں کوئی چیز کاٹی گئی تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اس وقت معاشرے کے اندر دو چار عذاب اس قدر عام ہوتے جا رہے ہیں کہ اب آپ غیر قوم کو کیا کہیں گے؟ اپنا چہرہ پیٹیے میاں، ہم تم قرآن والے تھے، سنت والے تھے، طریقے نبوی والے تھے، ہم کو تو خدا نے پیدا کیا تھا اس چیز کے لیے کہ ہمیں دیکھ کر کے دنیا کی دوسری قومیں اپنے معاملات کو صحیح کرے، اپنے معاشرے کو صحیح کرے۔ آج ہمارے حال کو دیکھ کر کے دنیا ہمارے ہی حال پر آنسو بہا رہی ہے۔ کیا ہے؟ کتنا ماحول گر گیا ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر محمد رسول اللہ کی آمد کی جو بشارتیں دی ہیں، ادھر غور سے سنو، میں بہت چند منٹ باتیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو اس سے پہلی کتابوں کے اندر جو محمد رسول اللہ کی آمد کی پیشین گوئیاں اور بشارت دی ہیں، اس میں فرمایا ان قریب میں ایسا نبی دنیا کے اندر مبعوث کروں گا، ان قریب ایسا نبی دنیا کے اندر بھیجوں گا کہ جس کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ فخر کرو لوگوں کہ ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی، میرے نبی کے آتے ہی اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور کیا فرمایا؟ میرا نبی اتنا با اخلاق ہوگا، ایسی تضرع اس کے اندر ہوگی، اس قدر انکساری اس کے اندر ہوگی، اس قدر امانت اور دیانت داری اس کے اندر ہوگی کہ خشک ٹہنیوں پر بھی اگر وہ قدم رکھ کر کے چلے گا تو اس کے قدم کی آہٹیں محسوس نہیں ہوں گی۔ ایسا نبی ہوگا کہ دنیا میں کسی مخلوق کو میرے نبی کے اخلاق سے کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو نبی کا امتی ہوگا اس کو بھی طریقے نبی کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہوگا۔ اب غور کریں، کیا ہماری زندگی سے کسی کو کوئی ایسا تو نہیں کہ تکلیف ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ان قریب میں ایسا نبی دنیا کے اندر بھیجوں گا جو آخری نبی ہوگا، اس کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس امت کی یہ حیثیت ہوگی کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ ایسا با اخلاق نبی ہوگا جس کے اخلاق سے متاثر زمانہ ہوگا۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہوں گے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ یہ زمین اور آسمان اس کا سجدہ کریں گے، اس کے سامنے سجود ہو جائیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ نبوت آئی تھی، نہ رسالت آئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، نہ نبی تھا، آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مکے کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت گہرائی میں ہوتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں عورتیں مجھ سے کہتی تھی آمنہ تم میرے ساتھ چلو، اور اس وقت تک کنویں کے اوپر کھڑی رہنا جب تک پورا قبیلہ پانی نہ بھر لے۔ چنانچہ حضرت آمنہ جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جب حضرت آمنہ اس کنواں کے پاس جاتی تھی تو وہ پانی نیچے سے اوپر آ جاتا تھا۔ عورتیں بغیر رسیوں کے پانی بھر لیتی تھی، ایسا ہی ڈول ڈال کر کے پانی بھر لیا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے نبی
میری آنے والی اولاد میرے شکم میں تھی، میں جن راہوں سے گزرا کرتی تھی ان راہوں میں جو شجر اور حجر ہوا کرتے تھے وہ میرے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ بارہا میں نے اس بات کو غور کیا، میں جب مکے کے صحراؤں میں سفر کیا کرتی تھی تو بغیر کسی ابر کے، بغیر کسی بادل کے، ایک ابر آ کر کے مجھ پر سایہ فگن ہو جاتا تھا، اور مستقل جب تک میں منزل پر پہنچ نہ جاؤں وہ بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے صدقے میں اللہ نے تمام مخلوق کو محمد رسول اللہ کا گرویدہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ان قریب میں ایسا نبی بھیجوں گا دنیا کے اندر جو اتنا با اخلاق ہوگا، اتنا با کردار ہوگا، ایسا پاکیزہ ہوگا، اتنی تضرع اور انکساری ہوگی اس کی زندگی کے اندر، اگر خشک ٹہنیوں پہ بھی وہ قدم رکھ کے چلے گا تو اس کے پیروں کی آہٹ محسوس نہیں کی جائے گی۔ آج کیا ہے؟ غور کرو، قرآن نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کے اوپر نشے میں اکڑ کے مت چلو۔ تھوڑا سے اللہ اگر کسی بھی لائن سے نواز دے، چالیں بدل جاتی ہیں، گفتار بدل جاتے ہیں، اخلاقیات بدل جاتے ہیں۔ ایک طاقتور ایک کمزور کو دھکا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں ان قریب ایسا نبی بھیجوں گا جس کی ذات اتنی شریفانہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا، کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس موقع پہ ابو جہل نے جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا، ہر وقت فکر میں رہتا تھا۔ مکے کے اندر ایک مشورہ گاہ کی کمرہ بنا ہوا تھا جسے عربی میں دار الندوہ کہتے ہیں۔ روز ابو جہل اپنے رؤساء اور رفقا کے ساتھ اور بڑے بڑے مشرکین اور کفار کے ساتھ اس میٹنگ ہال میں میٹنگ کرتا تھا، اور میٹنگ کا صرف واحد مقصد شروع سے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک مٹایا جائے، ان کا لایا ہوا دین کس طریقے سے صفِ ہستی سے مٹایا جائے۔ لیکن کیا بات کسی نے کہی تھی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی اچھلے گا، تم کتنا دباؤ گے۔ وہ اخلاق کریمانہ اللہ نے نبی کو ایسا دے کر کے بھیجا تھا کہ دشمن بھی محمد رسول اللہ کے سامنے جب آتے تھے تو محمد رسول اللہ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہی ابو جہل جب تنہائیوں میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے گفتگو کرتے تھے تو یہ کہتا تھا ایسا نیک شباب، ایسا جوان، ایسا باکردار انسان، اتنا بہترین اور حیادار انسان مکے میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ لیکن جب اسلام کی مخالفت پہ آتا تو کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کے نبی رب العزت نے فرمایا ایسا نبی میں ان قریب بھیجوں گا جو اتنا اخلاق مند ہوگا۔ وہ اخلاق صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہوگا، مدینے والوں کے لیے نہیں ہوگا، خالص مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، کسی ہندو بھائی کا کھیت ہو چرائے لو، اپنے نہ ہے دوسرے کا، ان کا ہے، چاہے جتنا نقصان پہنچائے دے۔ ان کے حساب سے غیر مسلم کوئی جان مال کو نقصان پہنچا دیا جائے
تو جائز ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے؟ سنو ادھر، ایک مسلمان سے زیادہ اپنے وطن میں رہنے والا غیر مسلم ہماری رعایتوں کا زیادہ حقدار ہے۔ مسئلہ سن لو، میں مفتی ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ ایک خوراک کھانا ہے تمہارے پاس، دو بھوکے سامنے کھڑے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک نان مسلم ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے نان مسلم کو کھانا پہلے دے دو، مسلمان کے لیے انتظام بعد میں سوچو۔ یہ ہے اخلاق، اس کا نام ہے نبی کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نبی آئے گا کہ اگر خشک ٹہنیوں پہ بھی قدم رکھ دے تو اس کے قدموں کی آہٹ نہیں سنائی پڑے گی، اتنا تضرع ہوگا اس کے اندر۔ کتنی باتیں کہنے والوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ میں حج پہ گیا تھا تو میں نے پوری کتاب دیکھی، وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک بات سن لو یار، آج کل تو امت نے حج بالکل دیواں میلہ بنا دیا۔ پیسہ ہوا تو جیسے اجمیر شریف جاتے ہیں، دیواں شریف جاتے ہیں، ایسے مکہ اور مدینہ شریف چلے جاتے ہیں۔ چلے گئے، بس جیسے سب کر رہے تھے ویسے کر کرائے کر کے لوٹ آئے، حاجی ہو گئے۔ اللہ قبول فرما لے، معاف فرما دے۔ حالانکہ حج اس چیز کا نام نہیں ہے قاری صاحب، حج نام اس چیز کا ہے جب اللہ توفیق دے تو کم سے کم مہینوں پہلے، 2 مہینے پہلے کسی مستند عالم کی صحبت میں رہ کر کے تمام ارکان حج کو سیکھا جائے۔ اس کے باوجود غلطی ہو جائے گی۔ آؤ میں آپ کو ایک علمی بات بتا دوں، دنیا میں سب سے پہلی کتاب جو حج پہ لکھی گئی ہے، سب سے پہلی کتاب، وہ کتاب کے لکھنے والے ابن تیمیہ ہیں رحمت اللہ علیہ۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ مناسک حج۔ کتاب کا نام ہے مناسک حج۔ مصنف ہیں ابن تیمیہ۔ حج کرنے کے لیے گئے، طواف قدوم کے درمیان شوق لیتے ہوئے ان سے کچھ غلطی ہو گئی۔ ایک بدوی بغل میں طواف کر رہا تھا تو اس نے زور سے کلا مارا، کہا چچا میاں یہ حج ہے۔ نئی تمیز تھی تو سیکھ کے آتے، اور نہیں سیکھنے کا موقع تھا تو کم سے کم ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لیتے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ سے کہہ رہا ہے وہ دیہاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ حج کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، ہونا ہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو باقاعدہ ریہرسل کر کے سیکھ کر کے جانا چاہیے۔ لوگوں کو تلبیہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تلبیہ پڑھنے کا۔ ہمارے ساتھ ایک حجن گئی تھی، اتفاق سے کھو گئی، دوسرے دن ملی تو میں نے پوچھا، پھپھو لگتی تھی، میں نے پوچھا پھپھو تم کہاں کھوئے گئے تھے؟ پوری رات ہم لوگ پریشان رہے۔ کہیں بکونا مفتی صاحب، پوری رات طواف مناچن، سنے ہو مطاف کو وہ کہہ رہی تھی طباق، کہیں پوری رات طباق مناچن، کوئی نہیں ملا۔ ہم نے کہا ناچو کا ہے، کم سے کم طواف کی نیت کر لیتے تو ثواب ہی ملتا، کہیں نہیں ہم ڈھونڈے کی نیت کہہ رہا ہے۔ یہ حال ہے، حج پہ جا رہے ہیں بیچارے، اللہ نے توفیق دے دیا، ارے ہم سے تو اچھے ہی ہیں، کم سے کم جا تو رہے ہیں۔ ہم کیا جانے مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب جاؤ گے، حاجی گیا ہے حج کرنے، اس کو مدینے کے احکام نہیں معلوم ہے، اسی طرح رہ رہا ہے جس طریقے سے اپنے گاؤں میں رہتا ہے۔ کیا ہے، ہم کیا جانے مدینہ کیا ہے۔
آؤ بتاتے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ اور ولی ہیں۔ کون ہیں؟ بزرگ اور ولی ہیں۔ 22 سال تک مدینے میں رہے، 1-2 دن نہیں، 22 سال تک رہے۔ اور آج جیسا مدینہ نہیں تھا، اب تو مدینہ کی ساری روڈیں چمک رہی ہیں، بالکل کہیں بھی کوئی چیز کھانے پینے والی گر جائے ایسے بلا تکلف اٹھا کے کھا سکتے ہو۔ گورنمنٹ نے اتنا انتظام کر دیا ہے، صبح دوپہر شام باقاعدہ جھاڑو لگتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات کرنا ہوں جب مدینے میں سب طرف سنگریزے بکھرے ہوئے تھے۔ 22 سال تک رہے، کبھی پیر میں چپل نہیں پہنی۔ فرماتے تھے مجھے حیا آتی ہے کہ میں چپل پہن کے گزروں، یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے، کہیں ایسی جگہ میرا قدم نہ پڑ جائے جہاں میرے نبی کا کبھی قدم پڑا۔ اللہ اکبر۔ آخری عمر میں امام شافعی گئے، امام احمد ابن حنبل 11 روز تک مدینے میں قیام کیا، نہ پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا۔ فرمایا مجھے غیرت آتی ہے محمد رسول اللہ کے شہر میں غلاظت کرتے ہوئے، کہیں میں ایسی جگہ نہ بیٹھ جاؤں جہاں مستقبل میں کبھی میرے نبی کا پیر پڑا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مدینہ، اس کا احترام سیکھ کر کے جائیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا دوستو، بس ایک ہی 2 باتیں کہ معاشرہ اتنا خراب ہو گیا، اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اندر نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے رہا۔ کتنی اولادیں ایسی جو اپنے ماں باپ کی 24 گھنٹے نافرمانی پر ہم کمر بستہ ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، کسی بستی میں جا کر کے پوچھو تو 80% لوگ اپنے اولادوں کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مفتی صاحب دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ بچے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ رونا ہے آنتر کے اوپر۔ ان کی نافرمانی کی حد یہاں تک ہے، ماں باپ کو گھسیٹ کر کے گھر سے باہر کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا قرآن میں باقاعدہ پوری سورت اس کے لیے اللہ نے نازل کر دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے بخاری شریف میں والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے لیے مستقل امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، کس کس طریقے کا عذاب ہوگا۔ ایک بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی کے فرمانے کے مطابق تمام گناہوں کی سزا مرنے کے بعد حشر سے شروع ہوگی یا قبر سے شروع ہوگی، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی موقع ہے، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں اور کسی وجہ سے وہ ہم سے مختلف ہیں، ہم سے ناراض ہیں، ابھی دوستو موقع ہے، کسی بھی طرح رو گا کر کے ان کو راضی کر لو، اسی میں عافیت ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی پھر کوئی معاف کرنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، کس سے معافی کرو گے؟ ابھی موقع اچھا ہے۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی اس بات پہ غور کیا کہ آخر یہ اولادیں ناکارہ کیوں ہو گئی؟ یہ دیکھو ہائیلوجن جل رہا ہے، سبھی دیکھ رہے ہو، اچانک یہ جلدے جلدے اگر آف ہو جائے تو اس کے اوپر پتھر اور ڈنڈا چلانے سے یہ آن نہیں ہوگا، آن نہیں ہوگا۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس کے کنیکشنوں پہ غور کرو، کہیں سے کنیکشن فالٹ کر گیا ہے، مسنگ آ گئی ہے، تار گل گیا ہے، اس وجہ سے یہ جلتے جلتے کام کرنا اس نے بند کر دیا۔ آج اگر ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، شکایتیں کرنے سے مسئلہ نہیں بنے گا، تعویذات سے مسئلہ نہیں بنے گا۔ ایک قوم ہے جو وہ الو ڈھکن جاہل، اس کا پورا یقین اور ایمان تعویذ پر ہو گیا۔ ماشاءاللہ مولوی بھی ایسے پیدا ہو گئے، ظاہر سی بات ہے جب عقل مندوں کے
बेवकूफ़ों के दौलत बढ़ेगी तो अक्लमंद मजदूरी थोड़ी करेंगे। आओ बनवाओ, हर मर्द का तावीज़ है, बनवा लो। हमें उल्लू के ढक्कन, कहाँ अकल चली गई तुम्हारी। सारे मसाइल जो हल करने वाला रब था, उससे हट करके मसाइल तावीज़ात से जोड़े जा रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में शरीयत ने इजाज़त दी है। कुरान की कुछ ऐसी मुस्तनद आयात हैं, हदीस के अंदर कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो इस यकीन के साथ किसी अल्लाह वाले आलिम से लिया जा सकता है। अल्लाह उस कुरान की वजह से और उस अल्लाह वाले आलिम की बरकत से इंशाअल्लाह मसले को हल कर दिया जाएगा। लेकिन करने वाला आलिम नहीं होगा, ये तावीज़ नहीं होगा, करने वाला अल्लाह ही होगा। इसका यकीन रखना है, ये चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, ये औलादे नाफरमान हुई तो क्यों हो गई? बस 2-3 बातें मैं कह करके इसके बाद माशाअल्लाह मुशायरा होना है। मैं ज़्यादा देर तोहरे मुतखल्लल नहीं बनना चाहता हूँ। नाजिम साहब आप इशारा कर दीजिएगा। हाँ, मैं ये एक बात कह दूँ, बस खाली इसको सुन लो कि आखिर ये औलादे नाफरमान क्यों हैं। देखो गौर से सुनो, औलादों की नाफरमानी की वजहें क्या हैं? सबसे पहली बात, अभी मैंने कहा था ना तलाक़ें होती हैं। कभी गौर किया तलाक़ें क्यों होती हैं? इससे पहले कभी 50 साल पहले इतनी तलाक़ें नहीं होती थी, अब बहुत तेज़ी से तलाक़ें हो रही हैं। इसकी वजह कभी गौर किया है? वजह इसकी ये है कि हमारा निकाह सही नहीं होता। हमारा निकाह सही नहीं होता। ये अजीब मसला है। बहुत लोगों के करंट लग गया होगा दिमाग में कि मुफ्ती साहब ये क्या बात कह रहे हो। हाँ, निकाह नहीं सही होता है। निकाह की सेहत के लिए जो शराइत हैं वो सुन लो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा, जिनके हम और आप मोतक़िद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के नज़दीक निकाह की सेहत के लिए शर्त अव्वलीन ये है कि निकाह हमेशा कुफू में होना चाहिए। याद रखना, निकाह हमेशा कुफू में होना चाहिए। मेरी बात नहीं है, मैंने नाम भी ले लिया है जिनकी बात है, जिनके मसलक पे एतमाद करते हुए अपने आप को हनफी कहलाते हो। निकाह हमेशा कुफू में होना चाहिए। कुफू क्या चीज़ है? ध्यान देना, भूल न जाना, यहीं रख के न चले जाना। कुफू इसको कहते हैं। नंबर 1, पैगाम देने से पहले गौर करो, लड़के और लड़की के उम्र में बराबरी हो। ये कुफू की पहली शर्त है। कोई इसकी लिहाज नहीं करता है। लड़का 35 साल का है, 14 साल की लड़की का पैगाम दे रहा है, ये मुनासिब है? खिलाफे कुफू है, हिसाब देना पड़ेगा। लड़के और लड़की के उम्र में बराबरी हो। फुक़हा ने लिखा है 1 साल से लेकर के 4 साल तक तफावुत दुरुस्त है। 4 साल से आगे अगर तफावुत है उम्र का, फरमाया ये कुफू से बाहर है। याद रखोगे? अब पैगाम देने से पहले आपका बेटा हो या पोता हो, भतीजा हो, भाई हो, जिस लड़की के लिए पैगाम लेके जाना चाहते हो, सबसे पहले, हाँ, इससे पहले एक बात और गौर कर लिया करो, कहीं उस लड़की का पैगाम कहीं दूसरी जगह से बात तो नहीं चल रही है। अल्लाह के नबी ने पैगाम के ऊपर पैगाम को देना नाजायज करार दिया है। अगर किसी लड़की या किसी लड़के का पहले से कहीं रिश्ते की बातचीत चल रही है, जब तक वो रिश्ते की बात बिल्कुल फाइनल होकर के अलग न हो जाए, उससे पहले रिश्ता देना नाजायज है। ये पता कर लो। दूसरी बात, उम्र को पता कर लो, लड़के और लड़की के उम्र में बराबरी हो। नंबर 2, लड़के और लड़की के हुस्न में बराबरी हो, खूबसूरती में। इसका कोई लिहाज नहीं करता है। हमारे लौंडे देखे हो तो वह उल्टी दे वही बराबर हैं,
پیغام کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایشوریا رائے مل جاتی تو بہت اچھا رہا، پورے گاؤں کو نو بہو ہی تنقید نہ ہوئے۔ چلو اچھا کہوں تم بہت چالو ہو، پھانس پھونس کا لے آؤ، تقی ناگراج کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو بات کئی دن تک بنے گی۔ صحیح بات ہے، غور کرو یہ کہاں ہے بھیا؟ ایک مرتبہ ہم گئے تھے ایک جگہ پروگرام پہ، بہت سچی بات بتانے جا رہا ہوں، نام نہیں لوں گا ورنہ جان جاؤ گے۔ پروگرام کے بعد ایک ذمہ دار آدمی تھے جن کے ہاں کھانا وانا ہم لوگوں نے کھایا تھا، کئی مولانا تھے، اچھی حیثیت کے آدمی تھے، ماشاءاللہ ان کے قمام کی فیکٹریاں ہیں۔ پروگرام کے بعد انہوں نے 2-3 عالم تھے، سب سے کہا حضرت دعا کر دیجئے ہماری بہو کے پیٹ میں درد بہت ہوتا ہے۔ اچھا تو ہم لوگوں نے کہا بھئی ڈاکٹروں کو دکھاؤ، کہنے رے کوئی ڈاکٹر نہیں باقی ہے، اتنی موٹی فائل ہے جانچوں کی، کسی جانچ میں کوئی مرض نہیں نکلتا ہے۔ تو حضرت ایسا کریے آپ لوگ ذرا دعا کر دیجئے، پانی وانی دم کر دیجئے۔ تو انہی کے گھر میں بیٹھے تھے، ہم تھے اور 2-4 عالم تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ بھائی، پڑھ دیں، لاؤ پانی لاؤ۔ ایک ایک میرے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ بہو جب کمرے کے اندر آئی اور مبادا ایک نظر جب ہم لوگوں کی پڑی تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین بنایا تھا، بڑی خوبصورت بچی، ارے مثال نہیں ہے سمجھ لو، نہایت خوبصورت۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پڑھی رہے تھے، ایک بھیا کالا بھجنگ نوجوان ماں گھسا ہوئے کمرے میں۔ تو ہم نے کہا ارے خان صاحب ذرا پردے وردے کا لحاظ کرو، یہ کون سب چلے آ رہے ہیں؟ ارے کہیں مفتی صاحب یوں ہمارا بھیا ہے، یہ ایک بیوی آیا۔ تو ہم نے کہا خان صاحب برا نہ مانے، ڈاکٹر نہیں پکڑ پائیں لیکن ہم پکڑ لیں، درد کاہے مارے ہوتے یا درد بند۔ غور کرو، اور وہی بتائیں کہیں جب رات ہوتے تب درد ہوتے۔ ہم نے کہا ہاں تب تو بالکل اور سمجھ میں آتا ہے یہ بات۔ تو کیا فرمایا؟ نمبر 1 عمر میں برابری ہو، نمبر 2 حسن میں برابری ہو۔ 19-20 لڑکی لڑکا وہ الگ چیز ہے، مگر ناگراج کو حور پری تھما دو گے، ارے بڑا کھینس ہوئی، طلاق تو ہوئی بے کری، گلی گلی اللہ جانے کا ہوئی۔ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ شریعت نے سدے باب کے لیے پہلے ہی سے اینٹ لگا دی ہے، جہاں سے فتنہ آنا شروع ہو جائے اسی جگہ سے دروازے کو بند کر دو، جہاں سے فتنے کی چنگاری اٹھنے کی مستقبل میں کبھی گنجائش باقی ہو وہیں سے پردہ دری کر دو۔ شریعت نے جو عورتوں کو حکم دیا کہ نہیں بغیر پردے کے تم باہر نہیں نکل سکتی ہو، یہ ہماری خاتون نقل کی ڈھیلی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت اس میں بڑھائی گئی ہے کہ گھٹائی گئی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، شریعت نے تمہیں پردے کا حکم دے کر کے تمہاری قیمت کو بڑھا دیا ہے، اور تم دنیا کی پہلی عورت نہیں ہو، بہت پہلے سے دنیا کے اندر اشراف لوگوں میں یہی دستور رہا ہے۔ راون نے جب سیتا کو ہرن کر لیا، رام جی جب ان کو پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے، اپنے سگے بھائی لکشمن جی سے کہا تم اس سمت پہ جاؤ، ہم اس سمت پہ جاتے ہیں سیتا جی کا پتہ لگانے کے لیے۔ لکشمن سگے دیور ہیں،
ایک ساتھ ایک کٹی میں رہنے والے ہیں، ایک زمانے سے رہ رہے ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھیا اگر بھابھی مجھے مل جائے تو میں پہچانوں گا کیسے کہ یہی سیتا جی ہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی بھابھی کو بے نقاب چہرہ، بولو بھائی، نہیں دیکھا ہے۔ یہی تو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آج دیور تو موت ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس دو باتیں اور رہ گئی، ان کا بیان سن لو۔ ہاں، دو تین باتیں اور ہیں، یہی کر دوں۔ نمبر 1 عمر میں برابری ہو، نمبر 2 حسن میں برابری ہو، نمبر 3 تعلیم میں برابری ہو۔ یہ قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ فقہائے امت کی عبارت نقل کر رہا ہوں۔ علم میں برابری ہو، لڑکا بالکل انگوٹھا چھاپ ہے اور انٹرمیڈیٹ لڑکی تلاش کی جا رہی ہے، یہ زیادہ دیر تک چلنے والی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ بیلو کہا کریں گے؟ جو شخص پڑھا لکھا نہ ہو وہ، میں نے تو بہت ادب کیا ہے جو بیل کہا ہے، فقہا نے اس سے بھی نیچے کی بات لکھی ہے۔ ایک بہت بزرگ عالم ہیں، انہوں نے جاہلوں کے لیے کہا ہے کہ جاہل اس زمین کے اوپر خدا کا دشمن ہے۔ جاہل اللہ کی زمین پر اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا جاہل کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آگے کیا فرمایا؟ کہا جب جاہل کو چاہیے جب کوئی آندھی کے آثار دیکھے کہ آندھی طوفان آ رہا ہے تو کسی باغ کی طرف چلا جائے۔ کہاں چلا جائے؟ اور جون بروا یا جنگھا کرکرائے والا ہوئے وہ ایک نیچے کھڑا ہوئی جائے، جلدی بروا تمہارے اوپر گرے، تم 10 راستہ کھول چھوڑ کے۔ جاہل، قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کبھی جہلا سے زیادہ دلائل نہ بیان کرنا۔ بھینس کے سامنے بین باجنے والی بات ہوگی، فرمایا قالو سلاما، اس سے سلام کر کے گزر جانا۔ اس کے پیچھے تم جتنے دلائل بیان کرو گے، دیکھو ایک چیز یہاں پر بتا دوں، لا علمی دوسری چیز ہے، جہالت دوسری چیز ہے۔ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے میری ہی بستی میں ایک میرے گاؤں کے ناطے چچا لگتے ہیں، میرے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے نماز میں کچھ غلطی ہو گئی، سلام پھیرتے ہی میں نے ان سے کہا کہ چچا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو کہنا اچھا مفتی صاحب نہیں بھائی پھر سے پڑھی؟ تو ہم کہنا ہاں۔ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور انہوں نے فوراً نیت۔ اس کو جہالت نہیں کہتے ہیں، اس کو جہالت نہیں کہتے ہیں، یہ جہالت نہیں ہے، یہ لا علمی ہے، اور کسی علم والے نے اگر بتا دیا تو فوراً اس پر عمل کر لینا، یہ صداقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت یہ ہے۔ وارے مولانا کا بدوں تاجیہ رکھ کر رہے ہیں تو کہا وہ سب گدھا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، ہمیشہ دادا فاتحہ کہیں، علم نکارین، 56 جھوری میں رکھیں، تب نہیں رہے پڑھے لکھے، اب آج آئے ہیں یہ پڑھے لکھے۔ یہ ہے جہالت، اس کا نام جہالت ہے۔ میرے دوستو، اس جہالت سے اللہ بچا لے۔ ناواقفیت تو سارے لوگوں کو ہوتی ہے، اس میں کیا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر علماء، مفتیان، امت کے مدبر اور حکماء، انہوں نے اپنے مسائل سے رجوع کیا ہے، انہوں نے اپنے مسائل سے رجوع کیا ہے۔
ہاں بھائی اس زمانے میں میں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا، بعد میں میں نے تحقیق کی تو یہ ایسے نہیں ایسے، میں اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہے دیانتداری۔ تو کیا فرمایا؟ علم میں بھی برابری ہونا چاہیے۔ ایک بات کہہ دوں آپ سے، اصل میں جب جاہل اور پڑھے لکھے کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، یہ زبردستی کا ہے۔ ایک لڑکی تھی بیچاری، اچھے خاندان کی تھی، پڑھی لکھی، بڑی نیک طبیعت، اتفاق سے ایسے گھر میں اس کی شادی ہو گئی کہ وہ گھر بھر جاہل، گھر بھر جاہل، جس کو جاہل کہتے ہیں وہ والا جاہل۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، لیکن اب تھوڑے دن سے میں نے کہنا بند کر دیا۔ میں کہا کرتا تھا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو متعینہ امام ہوتا ہے مسجد کے اندر، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، امام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم نماز کے وقت کے اوپر مسجد میں آ جائے اور متعینہ امام اس عالم کو پہچانتا بھی ہو تو بہتر بات یہ ہے کہ خود پیچھے رہے اور آنے والے مہمان سے نماز پڑھوائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ لیکن یہ تھوڑے دنوں سے ایک صاحب نے مجھ کو ایک واقعہ بتایا تو میں آپ کو بتا دوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، بدوسرائیں ایک حاجی صاحب ہیں بیچارے، بہت نیک آدمی ہیں، جاہل ہیں، انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب عصر کے ٹائم ہم وضو کر چکے تھے، 2 جنے تھے تو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، تو اتفاق سے ایک جنے آئے گے، بہت لمبے چوڑے موٹے تاجے، لمبا کرتا، بڑی بھاری داڑھی، ہم سمجھیں دادا کہوں شیخ الحدیث ہوئی ہیں۔ آج کل مولانا کو پہچاننے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے، اگر دبلے پتلے ہو، سینے میں تمہارا علم سمندر کی طرح بھرا ہے تو قوم نہیں مانے گی کہ تم مولانا ہنٹری ہو، بڑا 14 روٹی کھائے والے دابی کا کہنے یوں مولانا ہے بھیا، ایک رانے 70 کلو مولانا ہے، یوں ہے مولانا، اس کو مولانا کہتے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے بتایا کہ ان کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا بھیا نماز، ہم سمجھن کوئی بڑے مولانا ہے، تو ہم نے کہا نماز پڑھائی دو۔ تو یہ عصر کی نماز کی جب نیت باندھیں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، جہری قرات کرنے لگے۔ تو ہم نے کہا پھر تم کا ہو؟ کہیں کا کرتے پہلے کھانسیں کھکھاریں، بہت دیر تک کھانسیں کھکھاریں کی ہوئی سکت ہے، مولوی جان جائے، تو جب نہیں جان پائی سو بندہ ہی نہیں کہے مار جوتے، تو ہم کہیں منائی من تب وہ نہیں سمجھ پائے، تو ہم کہیں مولی صاحب چپے مولی صاحب چپے یہ حال ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، چوتھی شرط کیا ہے؟ علم میں بھی برابری ہو۔ جس طریقے سے رات اور دن کا کوئی مساوات نہیں ہے، اسی طرح علم اور جہل کا کوئی مساوات نہیں ہے۔ زمین اور آسمان ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ان شرائطوں کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کا پیغام دے کر کے دیندار گھرانوں سے رشتہ کرو، دیندار گھرانوں سے رشتہ کرو، دیندار بہویں گھر میں لے کے آؤ۔ ممکن ہے کہ وہ جہیز نہ لا سکے،
لیکن اللہ اور اس کے رسول کا وہ نور تمہارے گھر میں لے آئے گی جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اخلاق اچھے بناؤ، بیویوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھو۔ کتنے شوہر ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، 10 12 بچن کے باپ بھی ہو گئے، مگر باپ کو نہ بیوی کے حقوق کا علم ہے نہ بچوں کی پرورش کا لین کا کوئی دین معلوم ہے۔ یہی حال عورت کا بھی ہے، اس کو بھی اپنے شوہر کے حقوق کا علم نہیں ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ اور جیسے جانور بچوں کو پال رہا ہے، دیکھیے ذرا سے غور کریے، ابھی سیزن آ رہا ہے، ایک کتیا 5 6 بچہ دے گی، ہم تو مکم حیران ہیں، وہ کہہ دیں گی 5 6 بچہ، اس کی پرورش کا انداز کیا ہے؟ تیرا میرا دروازہ کھلا مل گیا، پکی ہوئی ہانڈی اٹھا لائی، بچوں کے سامنے اونڈل دیا، کھا لو، چلو پیڑ کے نیچے آرام سے سوئیں، پرورش کا پورا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ پہ یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے بچوں کی پرورش اور ان کے خوراک کا انتظام شریعت نے جو لاگو کیا ہے ہم اسی طرح کریں گے۔ ہم کبھی مشتبہ مال بچوں کو نہیں کھلائیں گے، ورنہ آگے چل کر کے یہ نافرمانی کا سبب بنے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو ہمارے بچے نافرمان ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی روزی کو کھلانے میں کوئی اہتمام نہیں کیا، ہر چیز در گھسیٹت، کچھ نہیں، حلال ہے حرام ہے مشکوک ہے کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے تربیت ہی گھر سے ایسی کر دی کہ وہ آگے چل کر کے زمانے کا فاسق بن گیا، فاجر بن گیا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ اپنی اولادوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ دین محمد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اپنے بچوں کی پرورش بھی محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے قانون کے مطابق کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنے معصوم بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا، مدرسوں میں بھیجنا، یہاں ان کو دین کی صحیح سمجھ، صحیح تعلیم ملے گی، اور جو مدرسہ، جو اساتذہ تمہارے بچوں کو تعلیم دینے پر مامور ہیں ان کی دل کے ساتھ خدمت کرنا اور ان کا اکرام کرنا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے نے لکھا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری اولاد عالم اور حافظ بن جائے تو 2 شرطیں ہیں، کیسے ماں، کاسے ماں و کاسے پدر کو کشادہ رکھو۔ بس یہ آخری جملہ ہے، بہت غور سے سن لو، ایک بہت بڑے اللہ والے نے لکھا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد عالم بن جائے، حافظ بن جائے، دیندار بن جائے تو 2 شرطوں کو خیال رکھنا۔ میری ماں بہنوں تم بھی سن لو، کاسے مادر، ماں کا پیالہ، و کیسے پدر، اور باپ کی جیب کی تھیلی، یہ ہمیشہ مدرس کے لیے کشادہ رکھو، مدرسے کے لیے کشادہ رکھو۔ ہر ماں کو چاہیے جس کا بچہ مدرسے میں، مسجد میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، جب بھی کوئی اچھی چیز بناؤ اپنے مدرسے کے امام اور مدرس کے لیے سب سے پہلے بھیجو۔ یہ نہیں بچے گا تو دے دیں گے، سب سے پہلے بھیجو۔ اور باپ کو چاہیے وہ جو ماہواری تنخواہ دیتے ہو
چندہ والی اس پر بھی احسان رکھتے ہو، کبھی اولاد علم نبوت سے سیراب نہیں ہو پائے گی۔ الگ سے مدرس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں کی طرح محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی پاکٹ کو اس کے لیے ڈھیلی رکھو، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو چھپ چھپ کر کے۔ جو تنخواہ دیتے ہو متعینہ، وہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بہتر بات یہ ہے مدرس کو گھر دعوت دو، کھانا کھلا کر کے جب واپس بھیجو تو چپکے سے مسافے میں 100 200 500 جو اللہ تم کو توفیق دے تو ان کو دے دو۔ جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاؤ، جو مسجد میں چندہ دیتے ہو وہ تو دینا ہی دینا ہے، اپنے امام کی بھی کچھ خدمت کر دیا کرو۔ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، یہی ہے اصل اسباب ہماری نسلوں کے اندر ایمان اور یقین اور ایمان کی دولت اور علم کی دولت آنے کے اسباب۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے دے۔ ٹھیک ہے، پھر زندگی رہی انشاءاللہ کبھی تو ملاقات ہوگی اور باتیں بھی ہوں گی۔